السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ وإما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم سامعین، یہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر کی صورت ہے، جس کے 33 سے لے کر 36 آیتیں جو ہے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے مطابق اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ پھر وقال اننی من المسلمین وعمل صالحا، اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، کہ اس کو برائی کو بھلائی سے دفاع کرو۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، ایسا کرو گے اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ وہ دشمن جو تمہارا ہے اس کے اور تمہارے درمیان میں جو ہے اللہ رب العالمین ایسے جو ہے نا تعلقات کو، محبت کو پیدا کر دے گا، سمجھا؟ وہ دشمن تمہارا جانی دوست بن جائے گا، رب العالمین۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کا بس کا معاملہ نہیں ہے۔ جس کا ایمان بالآخرت، یقین بالآخرت میں تبدیل ہو گیا، واقع موت کے بعد کی زندگی اصلی و حقیقی زندگی ہے، ظاہر ہے وہاں جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے وہ یقینی ہے، جنت کے شکل میں ملنے والا ہے۔ تو جس کا یقین بدلے گا تو ظاہر ہے کہ وہی آدمی کیا کرے گا کہ جو ہے نا برائی سے جو ہے نا برائی کو بھلائی سے بدلے گا، سمجھے آپ؟ تو الا الذین صبروا، یہ صبر کرنے والوں کا کام ہے۔ الا ذو حظ عظیم، یہ دلی گردے کے کام ہے رب العالمین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کے خلاف شیطان تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ ہمارے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر ہم جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہے ارشاد؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کے خواہشات نفس میری شریعت کے تابع نہ ہوں۔ یہ ہے مطالب، سب سے بنیادی و اہم بات اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے بندوں تک جو پیغام پہنچا دیے، وہ کیا ہے بنیادی دعوت؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی علیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب سے پہلے انبیاء کو کیا کرے؟
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجے ان کو اس حقیقت کو بتا دیے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے، نہ واسطہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ تبسل ہے۔ فعبدو، جب یہ حقیقت ہے تو تم کیا کرو؟ انبیاء کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، سمجھا؟ تو انبیاء اکرام کو یہ اللہ رب العالمین ہدایت دیے، پھر انبیاء اکرام اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم جو ہے نا رسول بھیجے، رسول کیا کرے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو، اور اللہ کی بندگی سے ہٹانے والا ہر وہ طریقہ طاغوت ہے، شیطان ہے، سمجھا؟ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی یہی ہے کہ خود دوزخ میں جاتے ہوئے بنی آدم کو دوزخ میں جانے کے وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہم کو جو ہدایت دیے، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جو کام ہے کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ہٹانا اس کا کام ہے۔ تو انبیاء کرام آگے کیا کرے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے راست جوڑے، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کام ہے، سمجھا؟ تو ظاہر ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام جو کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل، ہماری تہجد گزاری، ہمارا جو ہے نا ڈھیروں مال باڑ بھر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ جو آدمی تم میں نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سمجھا؟ مگر وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، اس کے ایمان میں شرک کے اجزاء نہیں ہونا چاہیے، خالص ایمان ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، انہی کے لیے جو ہدایت ہے، سمجھا؟ انہی کے لیے امن ہے رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین بنیادی جو بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کون وہ آدمی جو بہتر ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو راست اللہ سے جوڑے۔ اللہ سے جوڑ تو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو شرط رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قَالَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے عمل صالح کے ذریعے۔ تو جب جا کے اس کا جو ہے نا دعویٰ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو دعویٰ ہے، وہ اپنے دعوے میں ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ جو ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو الہ واحد مان لیے، اس پر ایمان لائے، تو اس کے مطیع و فرما بردار بھی ہیں یا پھر منمانی زندگی ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو وقال، کیا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعمال صالح اختیار کرے، اور سب سے بنیادی جو بات ہے کلمے کا اقرار کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو بنیادی کام کرتے ہوئے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وقال اننی من المسلمین، کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مسلم ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں۔
تو اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اللہ رب العالمین کو الہ واحد تسلیم کرنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہے اللہ رب العالمین پورے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبانی جمع خرچ کر لینا، سمجھے آپ، یا ہمارے منمانی طور پر جہاں من چاہا، جہاں من کے خلاف ہے، ایسا معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور خاص بات یہ تو بنیادی بات ہے، لیکن آج ہمارے ذہن و دماغ میں شیطان جو بات بٹھا رہا ہے اور بٹھاتے جا رہا ہے، اور لوگ جو اس پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ اللہ چاہے تو جس کے لیے چاہے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہے؟ شرک جو ہے نا سنگین جو گناہ ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، باقی منمانی کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر واقع ایسا ہے، غور کیجئے، پھر اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر اسلام پسند ہے تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر، آدھا بٹر، 90%، 95% میں معاملہ چلے گا نہیں، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کی بندگی اختیار کرو پورے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، نفس شیطان ہے، ماحول ہے کہ نافرمانی ہو جاتی ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا بندہ فوری اس گناہ سے تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر اس کی اطاعت کی طرف آ جائے، پلٹ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں شرک کی سنگینیت کو بتا رہے ہیں، شرک کی سنگینیت کو بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ شرک مت کرو، معافی باقی گناہ کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اے ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہوگا؟ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس سے واضح ہو گئی بات کہ اللہ رب العالمین ہم کو وہ گناہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ جو ہے نا عقیدہ ہے، عمل ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ہم جو ہے نا اپنی سوچ ہے، سمجھیں آپ، اپنی سمجھ ہے، ہماری اپنی سوچ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کی آیات کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی فکر کو اللہ کی آیات کے تحت کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے منمانی کر لیں، سمجھے آپ۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کی کتاب میں سمجھے آپ تضاد بیان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں کوئی بات کر دیے تو اس کے خلاف بول لے، ایسا معاملہ نہیں ہے، سمجھا۔ بلکہ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بات کہ جو ہے کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اللہ کو الہ واحد ماننے کے بعد اپنی منمانی زندگی بسر نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کا مطیع فرما بردار بن کے زندگی بسر کروں گا۔ تو ظاہر ہے اس کی جو ہے عملی شکل ہے، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ مطیع فرما بردار بن جا، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مطیع فرما بردار بن گیا رب العالمین کا۔ ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی غور کیجئے، سمجھے نہیں آپ، اور بیوی بچے کو لے جا کے جو ہے نا ایسی وادی میں، سمجھے آپ، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا انسان نہیں ہے، وہاں لے جا کے بسانا۔ پھر دوسری بات کہ جو ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے، معمولی بات نہیں، آزمائش نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہ اللہ کا میں مسلم ہوں، مطیع فرما بردار ہونے کا جو ہے نا عملی ثبوت فراہم کیے، پھر اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو قرآن مجید میں بیان کیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کیسی، کیوں؟ ہمارا مقصد اور انبیاء کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ایمان لانے کا جو مقصد ہے دنیا نہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار،
ہمارا ایمان لانے کا بنیادی مقصد ہے، ہمارا مقصد حیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں ایمان لائے ہیں؟ دنیا میں بہت مذاہب ہے، منمانی زندگی ہے، کیوں ہم جو ہے مسلمان ایمان لائے ہیں؟ تو اس لیے لائے ہیں کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہی ہمارے معبود برحق ہیں، کہ اس کے باوجود ہماری زندگی میں اطاعت کے باوجود نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ اس مقصد کے لیے ایمان لائے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے شیطان دنیا کو مزین کر کے بتاتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو، بلکہ کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کا فانی ہونا ہر آدمی اپنے تجربے مشاہدے میں جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو ایک غریب آدمی ہے، ایک سڑک پر سونے والا آدمی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، اور ایک آدمی ایسا آدمی ہے جو ہے بے حساب دولت ہے اس کے پاس، جیسا اللہ رب العالمین قرآن میں بتا دیا قارون کا خزانہ، اس کے چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جو ہے طاقتور جماعت اس کے چابیوں کو اٹھا کے پھرتی تھی۔ تو اتنی دولت دی اللہ رب العالمین، تو پھر کیا کیا اس نے اس دولت کو؟ صرف جو ہے لوگوں پہ اندر تکبر کرنے کے لیے، غرور بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کیا کیا کہ وہ جو ہے زینت اختیار کر کے شہر میں پھرنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کیا بتا رہے؟ انہی لوگ کون تھا؟ انہیں موسیٰ کے جو ہے قوم میں سے تھا، وقارون من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تکبر کرا، اپنے آپ کو گھمنڈ میں آیا، سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے اس کو توجہ دلانے والے بھی ہیں۔ آج بھی دنیا میں جو آدمی دولت مند آدمی ہے، دولت پہ دولت بڑھاتے چلے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، محتاجوں کا خیال نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ اس کے جو ہے ملنے جلنے والے بھی توجہ دلاتے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہا، دولت تو سمیٹ رہا ہے، مگر تیرے خاندان میں اتنے غریب ہیں، اتنے محتاج ہیں اور اتنے فقراء ہیں، اس کے لیے کیا کر رہا؟ تو وہ لوگ بھی جو ہے نا قارون کو جو ہے توجہ دلائے۔ کیا توجہ دلائے؟ کہ جو ہے کہ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی دیا ہے اس سے آخرت کی جو ہے زندگی میں دوزخ سے بچنے کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا جو حصہ ہے مت بھول، مر جائے گا، سمجھے آپ؟ زندہ رہے گا، کیا کھائے گا؟ دوسروں سے جو اچھا کھائے گا، سمجھے آپ؟ لیکن ساری کی ساری دولت سے وقت واحد میں فائدہ نہیں اٹھائے گا انسان۔ تو اللہ بتانے کہ جو ہے نا کیا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے توجہ دلانے والے توجہ دلا رہے ہیں، لیکن وہ زینت اختیار کر کے جو شہر میں پھر رہا تھا، اللہ رب العالمین اس کو دولت کے سمیت زمین میں دھسا دیے، زمین میں دھسا دیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے یہ واقعات اللہ رب العالمین اسی لیے نہیں بیان کریں کہ قصے کے طور جو ہے نا پڑھ لو، بیان کر لو، لیکن یہ اپنے آپ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ رب العالمین جو کچھ دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زینت ہے اور برتنے کے لیے دیا اللہ رب العالمین۔ اس کو برتو بول رہے ہیں رب العالمین، ہم دنیا کو برت رہے ہیں، برت کر آخرت بنانے کے بجائے دنیا کو جمع کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر واقع دنیا کو جمع کر رہے ہیں وہ دنیا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، لیکن اگر ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ہم جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، محتاجوں کو ضرورت مندوں کو دے دیں گے، تو ظاہر ہے اللہ کے پاس معاملہ جو ہے نا کیا ہوگا کہ جنت حاصل کرنے کے اعمال ہوں گے وہ۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا ہے اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو۔ تو پھر اللہ بتا رہے کہ یہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور حسنہ یعنی بھلائیاں اور برائیاں دونوں ایک نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو۔ اگر اس ہدایت کے خلاف شیطان تمہارے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے تو کیا کرو؟
अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आ जाओ। अल्लाह कौन है? सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह कौन है? क्यों सुन रहा है, क्यों जानता है? वो ये दुनिया में तुमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है और तुम्हारा इम्तिहान मुसलसिल मौत तक अमल है। तुम्हारे जो है ना आमाल का बदला देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हशर बर्पा करेंगे, जहां इंसान को उसके अपने किए का बदला मिलेगा। अच्छे अमाल किया है तो उसके मुताबिक बदला मिलेगा, अगर बुरे अमाल किया है उसी के मुताबिक उसको बदला मिलेगा। इन्नहु वस्समीउल अलीम, वही सुनने वाला जानने वाला है। तो ज़ाहिर है कि हमको गौर करना चाहिए। हम तो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो माशरा है, हम जो ईमान लाए हैं, ईमान वालों के माशरे के अंदर कोई ऐसी बुराई परवरिश नहीं पाना चाहिए। समझे आप? क्योंकि अल्लाह ताला की जो हिदायत है, बुराई को भलाई से दिफा करो, तो ज़ाहिर है हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पर जो मामलात, एक दूसरे से ताल्लुक़ात, समझे आप, एक इंसान से दूसरे इंसान को, और फिर घर में सारे लोगों से, और फिर महल्ले में दूसरे लोगों से, और फिर जो है ना शहर के अंदर भी हमारे जो रवाबित होते हैं, तो उनको किस तरह हम जो है ना, किस तरह हम अमल करना चाहिए। क्योंकि इंसान जब बात करता है तो ज़ाहिर है बात के ज़रिए जो है क्या करता है शैतान, के इदफ़ा बिल्लती, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोगों से वक़ूलू लिल्लाह से हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि लोगों से बात करो तो अच्छे अंदाज में बात करो। इन्ना शैताना यंज़ू बैनहुम, शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डालकर आपस से ताल्लुक़ात को बिगाड़ता है। तो ज़ाहिर है कि ये बिगाड़ शैतान की वजह से आ जाता है, और इसकी वजह ये होती है कि इंसान दुनिया में अपने आप को लोगों से बेहतर बताना चाहता है, दौलत में, इज़्ज़त में, शोहरत में, समझे ना आप। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें क्या है, इंसान के लिए दुनिया के हद तक है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, न कि जो है इनके ज़रिए से हम जो है ना तकब्बुर में हम जो गिरफ़्तार हो जाए, समझे आप। तो शैतान खुला दुश्मन है आपस में जो है ना क्या है, बात करने में, समझे आप। बातों के ज़रिए इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में क्या हो जाता है, फ़साद बर्पा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि वो आदमी मेरे साथ बुरा सलूक किया, लिहाजा मैं भी करूँ, ये अल्लाह के हिदायत के ख़िलाफ़ है। तो क्या करो, तुम सब्र करो और फिर उस बुराई को भलाई से दिफा करो। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, आपस में जो है ना हम ठहरे हुए हैं, नमाज में जो है ना इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के दिलों में बग़्ज़ है, अदावत है। ये किसके तरफ से? शैतान की पैदा करदा कारस्तानी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं ईमान वाले वो हैं जो लोगों के क़ुसूरों को माफ़ करते बोले रब्बुल आलमीन। कैसे माफ़ करते हैं? वो माफ़ी मांगने से पहले माफ़ कर देते हैं। ये है ईमान वाले की अलामत, समझ रहे आप। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, गौर करना चाहिए, समझ रहे आप। हम जो है ना जब मकसद हयात आखिरत है, आखिरत को मसलूब व मकसद बनाए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बता रहे हैं, आमनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान में सहाबा इकराम को मियार करार दे रहे हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की रविश पर चलने का हम जो है इक़रार करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ कैसी होना चाहिए। तो अल्लाह बता रहे हैं आमनू कमा आमन अन्नास। जब कहा जाता है ईमान लाओ जैसा साहब रसूल ईमान लाए, तो क्या कहते हैं, खालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़ा, अरे हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। तो ईमान क्या था उनका, आखिरत मकसूद था उनका, समझे आप। तो क्या करते थे वो लोग कि दुनिया के बड़े से बड़े फ़ायदे को आखिरत के नुकसान से बचने के लिए ठुकरा देते थे, आखिरत को मुक़द्दम रखते थे। फिर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये दूसरी जगह है सूरह बकरा में, अगर तुम ईमान लाओ जैसे असहाब रसूल ईमान लाए हैं तो हिदायत पर बोले। फिर हम जो है हिदायत मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नमाज में अल्लाह से सीधा रास्ता क्या है, जन्नत को जाने का रास्ता क्या है, हम मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम को नमूना बनाए। लेकिन अल्लाह हमारी ज़िंदगी क्या दुनिया बराए दुनिया के नज़रिए के तहत चल रही है या दुनिया बराए आखिरत के नज़रिए के तहत चल रही है।
سمجھے آپ، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنا اور رحماء بینہم کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونا۔ اگر واقع ہم ایمان والے ہیں، صحابہ کو معیار مانتے ہیں، تو صحابہ کیسے تھے کہ آپس میں جو ہے نا کیسے تھے، ایک دوسرے سے کہ دلوں میں جو ہے نا کوئی خلش نہیں، کہ وہ جو ہے صحابہ کرام آپس میں جو ہے نا نرم دل تھے۔ نرم دل کا مطلب کیا ہے، سمجھے نا آپ، کہ اچھی بات بھی ہوتی ہے، بری بات بھی ہوتی ہے، سمجھے آپ، جو ناگوار ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ ان باتوں کو نظر انداز کر کے آپس میں جو ہے نا آخرت و مطلوب و مقصود بنا کر دنیا میں زندگی بسر کرے، اور پھر وہ کام جو امت محمدیہ ہونے کے تحت ہمارے لیے تفویض کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، کس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، تم سمجھو خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر کیا ہے وہ، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہو۔ ظاہر ہے جب اقرار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس اقرار کے تحت اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بنیادی وصف ہے ایمان والوں کا۔ تو ظاہر ہے ہم آخرت کے لیے جڑے ہیں، تو دنیا کے خلیشیں ہیں، دنیا کے جو ہے مفاد کے لیے جو دشمنیاں ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا کیسے ملنا چاہیے، صحابہ کرام رحماء بینہم کی کیفیت ہمارے اندر دیکھنے والوں کے لیے جو ہے دکھنا چاہیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پاس بدلہ پانے کے لیے، سمجھا۔ تو لوگوں کو معاف کرنا، آپس میں جو ہے نا محبت سے رہنا چاہیے۔ اور پھر اگر دو خاص بات، ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک بات کافی ہے، وہ کیا ہے، سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق کے لوگوں میں پھیلا دے، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، لیکن تحقیق کرو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں کر کے پھیلا رہے تو وہ جھوٹا ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، ان سے سن لیے، ان سے سن لیے، بات پھیلے چلی جاتی ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، کیا بھائی یہ بات آپ کا ہے، آپ نے کہا یا نہیں کہا، اگر کہیں تو آپ آپس میں جو ہے نا معافی مانگنا چاہیے۔ لیکن جو ہے نا وہ خرابیاں اس طرح جو ہے نا پھیل جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔ ہم دور ہونا نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کو امت واحدہ بنانے کا ہم نمونہ پیش کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ، کیوں، کس کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، سمجھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے سارے انسان جو ہے نا امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ ان امت واحدہ بنیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا آخرت میں ہم جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی ہدایتوں پر یقین کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔